الحمد لأهله والصلاة لأهلها اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وآل محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبوب مقبول دعا ہے، بہت زیادہ اس میں طاقت ہے، تاثیر ہے، آپ کو آتی ہے، مجھے بھی آتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا، حالانکہ مومن کی اصل آخرت ہے، لیکن اللہ پاک جل شانہ نے دنیا کو پہلے بیان کیا۔ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا ہے ماں کے پیٹ میں جب ہمارا لوتھڑا تھا اور قبر کے پیٹ تک، یہ دنیا ہے۔ زمین آسمان کا پیٹ دنیا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی دنیا، ضرورت غذاؤں کی، چیزوں کی، اور موت تک، قبر تک، یہ ساری دنیا ہے۔ اور اس دنیا کی ساری ضروریات کا خیال، اس دنیا کی ساری ضروریات کا خیال، خوشگوار زندگی، خوشحال زندگی، پر لطف زندگی، یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا۔ خوشگوار زندگی، خوشحال زندگی، پر لطف زندگی۔ میں اس کو پر لطف کیوں کہہ رہا ہوں؟ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ کو یہی بٹھا دیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ موت سے پہلے جنت کے مزے دنیا میں دیتا ہے۔ خوشگوار زندگی، خوشحال زندگی، اس کو میں لفظ کہہ رہا ہوں پر لطف زندگی۔ ان تینوں لفظوں کا مجموعہ ربنا آتنا فی الدنیا کہہ رہا ہوں، وہ تو بہت وسیع ہے یہ لفظ، عربی وسیع، پھر میرے حضور کا فرمان، پھر قرآن کی دعا، یہ سب اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، میرے احاطے میں نہیں۔ لیکن آج کی اس نشست میں، اس محفل میں اس کا مفہوم صرف خوشحال زندگی، خوشگوار زندگی اور لطف زندگی، اس کا نام ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ یہ چیز کیسے حاصل ہو؟ یہ چیز اس وقت حاصل ہوگی جب ہم اپنی روح کو اعمال کا ہدیہ کریں گے، اپنی روح کو۔ اس نے کہا جی دعا مانگے، ہاں جی کس لیے؟ اس نے کہا جی فلاں بندہ فوت ہو گیا، اس کی مغفرت کے لیے۔ فلاں کی قبر میں جائیں، اس کی روح کو ہدیہ کریں اعمال کا۔ جی میرا لکھے، میں نے اتنے قرآن، اتنا درود، اتنا کلمہ پڑھا، ان کی روح کو ہدیہ کیا، یہ لکھیں۔ یہ ساری چیزیں روح کو ہدیہ کرنے کے لیے۔ ہم نے سمجھا تھا کہ موت کے بعد روح کو ہدیہ ہوتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے روح کو ہدیہ ہوتا ہے تو سکون ملتا ہے۔ دلیل دیتا ہوں، آپ فوراً سمجھ جائیں گے۔ اس نے کہا جی جب میں نے یہ وظیفہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا، بڑا سکون ملا۔ یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھتا ہوں اور دم کرتا ہوں تو مجھے از حد سکون، از حد راحت ملتی ہے۔ وہ وظیفہ، وہ تسبیح دراصل نہ پڑھا نظر آیا، نہ اس کا اثر نظر آیا، نہ اس کا ثواب نظر آیا۔ یہ ساری چیزیں جو آپ کو سکون دے رہی ہیں، ان چیزوں کی بنیاد آپ نے اپنی روح کو ہدیہ کیا ہے۔
میں نے اپنے اوپر پڑھ کے ہدیہ کیا، فلاں بزرگ کے پاس گیا، انہوں نے دم کر دیا، انہوں نے دعا کر دی، تو جو دم کیا تھا وہ نظر تو نہیں آیا، ہاں انہوں نے گولیاں دے دی، گولیاں نظر آئیں، ٹیکا انجیکشن نظر آیا، پکی گولی، پاؤڈر، کوئی معجون، کوئی خمیرہ، کوئی چیز نظر آئی بھئی یہ دم نظر تو نہیں آیا، دعا کر دی نظر نہیں آیا، نگاہ فرما دی نظر نہیں آیا، فائدہ ہوا، مجھے بڑا سکون ملا۔ تسبیح خانہ میری روح کی غذا ہے، تسبیح خانہ جاتا ہوں مجھے بہت سکون راحت ملتی ہے، بہت سکون راحت ملتی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ اگر آپ خوشگوار زندگی، خوشحال زندگی، پر لطف زندگی چاہتے ہیں، اپنی روح کو ہدیہ کریں، اپنی روح کو ہدیہ کریں، اعمال ہدیہ کریں، سورۃ اخلاص ہدیہ کریں، اپنی روح کو۔ سارے جہاں سے باخبر، اپنے جہاں سے بے خبر۔ مجھے کچھ بندے بیٹھتے ہیں، کچھ حالات حاضرہ کے بارے میں سنائیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک بندے کو کہا، میں کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، اس موضوع پہ تو سب بندے بات کر رہے ہیں، کہ پھر میں نے کہا مجھے پھر گھما پھرا کے پھر حالات حاضرہ پہ، میں نے کہ حالات حاضرہ بہت سیریس سچویشن ہے، بہت، ہاں یہ چیز۔ اب وہ جناب کپڑے سیٹ کر بیٹھ گیا، بھئی حالات حاضرہ سنوں گا۔ میں نے کہا صورتحال ہے کہ دل کے مسائل بہت بڑھ رہے ہیں، میڈیکل ایشوز بہت ہیں دل کے، بالکل ایسے، آنکھوں کے مسائل بہت زیادہ، اس لیے آئی اسپیشلسٹ پڑھ رہے ہیں، کانوں کے مسائل پڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ ذہنی الجھنیں بہت بڑھ رہی ہیں۔ بالکل، میں نے کہا مہنگائی بڑھ گئی، بادشاہ ظالم ہو گئے، اور کہنے لگا بہترین بات ہے، دلچسپوں سے خوشی آئی کہ حالات حاضرہ سن کے نا اندر چس پہ آندی ہے، میرے کو چساں چیندے۔ اب یہ لفظ کس کو سمجھ آئی گی؟ بادشاہ ظالم ہو گئے، فلاں، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک۔ میں نے کہا حالات حاضرہ بہت خراب ہے، بہت خراب، لوگ دل کے مریض بن گئے، دل روح کی دنیا سے خالی، آنکھوں کے مریض بن گئے، میرے رب نے کہا یہاں نہ دیکھ، کانوں کے مریض بن گئے، روح کی دنیا سے کان خالی، کہا یہ نہ سن، اوپر مٹھی بھر کے پھینکے پتھر، آئے پتھر، مٹھی بھر کے اوپر پھینکے پھول تو اوپر سے آئیں گے پھول، اور الزام سارا بادشاہوں کو، حکمرانوں کو الزام۔ ایک بزرگ تھے تو انہوں نے ایک تصویر بنائی، اس پہ لکھا جس نے غلطیاں نکالنی ہو چوک پہ، تو شام تک ساری غلطیاں ہی غلطیاں تھیں۔ دوسرے دن تصویر بنا کے کہا کہ جس نے غلطی نکالنی اس کی اصلاح کر دے، یہاں کسی نے انگلی بھی نہیں لگائی۔ بچپن سے زندگی گزری، مجھے یاد ہے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس جنرل ضیاء الحق مرحوم، بٹو مرحوم کا دور ختم ہوا، جنرل ضیاء الحق کا دور آیا۔ اس نے کہا جی میں نے اعتراض کیا ہے جنرل ضیاء الحق پہ کہ وہ تقریر کرتے ہوئے اپنے لب کیوں لگاتا ہے انگلی پہ ورق الٹتے ہوئے، سامنے ورق پڑھتے نا تقریر کرتے ہیں بادشاہ۔ اس نے کہا میں نے یہ اعتراض کیا اور کہکا لگایا، دیکھیں میں نے کیسے اعتراض کیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، 78 کی بات ہے، 78 کی بات ہے۔ حالات حاضرہ زندگی گزر گئے، اپنے جہاں سے بے خبر، سارے جہاں سے باخبر۔ اس نے کہا ابا جی مرحوم سبحان اللہ صرف 4 چیزیں پسند کرتے تھے، ایک سگریٹ
ایک پیپسی، ایک چائے، ایک خبریں۔ ابا جی کی بس یہ صفت تھی، اور خبریں ابا جی بہت سنتے تھے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ابا جی احتیاطاً دل کے مریض ہو گئے، پھر ابا جی شوگر کے مریض ہو گئے، پھر ہارٹ کے مریض ہو گئے، پھر یہ ہو گئے۔ پھر اللہ کی رضا کی خاطر ابا جی آخرت کو رخصت ہو گئے۔ بس وہ زیادہ پریشانی نہیں ہوئی، سارے جہاں سے باخبر، اپنے جہاں سے بے خبر۔ جب اپنے جہاں سے بے خبر ہوگا، پھر یہ بادشاہوں کو گالیاں دے گا، وردیوں کو گالیاں دے گا، لوگوں کے خلاف اس کی زبان پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سڑکیں بلاک کرے گا، احتجاج کرے گا، جلاؤ گھیراؤ کرے گا۔ اور جب اپنے ساتھ جہاں سے باخبر ہوگا تو کہے گا سارا قصور میرا ہے۔ سارے انبیاء کہتے تھے سارا قصور میرا ہے، نبی کہتا ہے قصور، نبی قصور سے پاک، نبی غلطی سے پاک، نبی گناہ سے پاک، نبی بے عیب ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے۔ پر سارے انبیاء قرآن میں بھرا ہوا ہے، ہر نبی کہتا ہے کہ اللہ قصور میرا ہے۔ ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت۔ ہر نبی میرے خود حضور، ان کا فرمان بھی یہ ہے کہ یا اللہ کوئی میرا ہی قصور ہے۔ نبوت کا پیغام یہ ہے کہ قصور میرا ہے، نبوت کا پیغام تو یہی ہے۔ میں نہیں سمجھا سکا دعوت قومی، محبین بیٹے رو پڑے، کیوں رو رہے ہو؟ کہ آپ کی جدائی، پر میں ہر بشر نے جدا ہونا ہے، میں کیوں نہ یہاں سے جدا ہوں، آگے میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھوں گا، دنیا کے قید و قیود سے آزاد ہو جاؤں گا۔ اپنے جہاں سے باخبر تھے، اس لیے وہ ایسی خوشحالی کی باتیں کر رہے، اپنے جہاں سے باخبر تھے۔ اپنی روح کو ہدیہ کریں، پھر آپ کی روح، میری روح ایسے سامنے کھل کے شیشے کی طرح آئے گی۔ یہ بتائیں شیشے میں کس کی تصویر نظر آتی؟ اپنی ہی نظر آتی۔ شیشے کے سامنے میں کھڑا ہوں تو میں نظر آؤں گا، شیشے کے سامنے یہ وجود نظر آتا ہے، غور سے سنیے گا، یہ وجود نظر آتا ہے۔ شیشے کے سامنے کبھی روح نظر نہیں آئی، وہ کون سا شیشہ ہے کہ روح نظر آئے؟ وہ کون سا شیشہ ہے کہ میں اپنی روح کو دیکھ سکوں؟ سیاہ ہے، سفید ہے، بدنما ہے میری روح، میں اندر سے کتا ہوں، خنزیر ہوں، کیا ہوں؟ میں اپنے آپ کو کیسے دیکھوں؟ شیشے کے اندر وہ کون سا شیشہ ملے؟ جسم دکھانے والا شیشہ تو ملا، روح دکھانے والا شیشہ آ گئی میری بات سمجھ؟ جسم دکھانے والا شیشہ تو ملا، روح دکھانے والا شیشہ نہ ملا، روح دکھانے والا شیشہ نہ ملا، روح دکھانے والا شیشہ نہ ملا۔ روح دکھانے والا شیشہ کیسے ملے گا؟ اپنی روح کو ہدیہ کریں۔ اگر خوشگوار اور خوشحال زندگی چاہتے ہیں، روح کو ہدیہ کریں، عمل پڑھ کے اپنے آپ کو ہدیہ کریں۔ یہ جو آپ اپنے آپ کو دم کرتے ہیں، میں نے دم کیا، میں نے حصار کیا، یہاں جنات ہیں، یہ جادو کے لیے میں نے اپنے آپ کو یہ عمل کیا، یہ ساری اپنی روح کو ہدیہ کر رہے ہیں۔ میں آپ، ہم سب اپنی روح کو ہدیہ کر رہے ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہر طرف گولیاں تھیں 1971 کی جنگ میں، اور میں درود ابراہیمی پڑھ رہا تھا، اور گولی کبھی ادھر سے نکلتی تھی، کبھی ادھر سے نکلتی تھی، کبھی ادھر سے نکلتی تھی۔ وہ درود ابراہیمی کے پڑھتے ہی کوئی دائیں دیوار آ گئی تھی، کوئی لوہے کا خول آ گیا تھا، نہیں، روح طاقتور ہوئی تھی۔ روح نے میرے جسم کو حصار میں لے لیا، روح نے میرے جسم کو حفاظت میں لے لیا، خود روح میری محافظ بن گئی۔ روح میری محافظ بن گئی۔ اس کو کہتے ہیں موت خود محافظ بنتی ہے، موت خود محافظ بنتی ہے۔ اور جب موت کی حفاظت ہٹ جاتی ہے، پھر موت آ جاتی ہے، وہ موت نہیں ہوتی، وہ روح ہوتی ہے۔
روح محافظ بنتی ہے، روح حفاظت کرتی ہے۔ ایک جگہ جانا ہوا تو مرحوم کوثر نیازی ہمارے ملک کے اچھے انسان تھے، بھٹو مرحوم کے دور کے بڑے آدمی میں تھے۔ ان کی بات سننے کا موقع ملا، پرانی بات ہے۔ اس کے کچھ مہینے کچھ دنوں کے بعد موصوف فوت ہو گئے۔ کہنے لگے میں نے راجیو گاندھی سے کہا کہ ہماری روح ہماری حفاظت کرتی ہے۔ راجیو گاندھی حیران ہو گئے، یہ کیسے؟ کہا یہ روح ہوتی ہے، اور روح اگر طاقتور ہوتی ہے روح حفاظت کرتی ہے، اور روح دو وجہ سے ہماری حفاظت چھوڑ جاتی ہے۔ ایک امر ربی کی وجہ سے کہ اب موت کا وقت آ گیا ہے، ایک اس وقت جب ہم روح کو طاقت دینا چھوڑ دیں، جس کو میں کہہ رہا ہوں اعمال کا، روح کو ہدیہ دیں۔ تو کہنے لگے راجیو گاندھی میری بات سن کے حیران، یہ کیا بات، عجیب بات۔ اپنی زندگی کے سفر میں روح کو طاقت دیں، روح کو قوت دیں، اپنی ذات کو سمجھیں۔ اگر اپنی ذات کو نہ سمجھا پھر ساری عمر دوسروں کو سمجھتے اور دوسروں پہ اعتراض کرتے اور دوسروں کے کیڑے نکالتے، جس کو لفظ ہم کہتے ہیں تبصرے۔ ہاں، ایک بہترین مہذب لفظ ہم نے سنا ہے، وہ ہے تبصرے۔ پھر تبصرے کرتے کرتے گزر جائے گی زندگی، اپنی ذات کو نہیں پہچان سکیں گے۔ من عرف نفسہ، میں جو اپنی ذات کو پہچان گیا، فعرف اللہ، وہ اللہ کو پہچان۔ جو اپنی ذات کو پہچان، میں کون ہوں، آیا کیوں ہوں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے تو بیکار پیدا کیا۔ لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، ہم تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، تم یہ سمجھتے ہو۔ جب اپنی روح کو ہدیہ کریں گے، بیماریاں یہ گئیں، قرضے یہ گئے، ناکامیاں یہ گا، پریشانیاں ادھر، ہر چیز ادھر ادھر بکھر جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور زندگی میں سکون، خوشیاں، خوشحالیاں آئیں گی اس وقت جب روح کو ہدیہ کریں گے۔ میری روح طاقتور ہوگی۔ کہنے لگا کہ میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کوئی چیز ایسی ہے مجھے نیکی نہیں کرنے دیتی، وہ روح کمزور ہے، روح کمزور ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کے اوپر قرضے بہت تھے، بیماریاں بہت تھیں، دکھ مسائل بہت تھے، زندگی ساری آج کے دن بھی دکھیاروں غم کے ماروں کے حالات سنتے سنتے گزر گئی۔ ان کے حالات بہت خراب تھے۔ میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا کیا پڑھتے ہیں؟ کہا یہ پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، یہ بالکل ٹھیک پڑھتے ہیں۔ کہنے لگا ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا کچھ ہوا ہے تو یہ زبان پہ آیا ہے، یہ بتاؤ۔ اس سے پہلے زبان پہ، کہنے لگا اس سے پہلے زبان پہ تو یہ چیزیں تھیں، یہ موسیقی ہوتی تھی، یہ گانے ہوتے تھے، یہ چیزیں ہوتی تھی، اب یہ آ گیا۔ میں نے کہا لگتا یہ ہے کہ اس کریم نے تیری زبان پہ اپنا نام دیا ہے، کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت میری زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے، دل غافل ہے، زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے، دل غافل ہے، پر میں شکر کر اللہ نے جسم کے ایک حصے اور زبان کو توفیق دے دی ہے، کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، ایک وقت آئے گا دل کو بھی توفیق مل جائے گی۔ یہ نہ چھوڑنا، جس کو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، پہلے عادت بنا، ایک وقت آئے گی یہ عادت عبادت بن جائے گی، ایک وقت آئے گا یہ عادت عبادت بن جائے۔ اپنی روح کو طاقتور کریں، آپ کی روح پھر آپ کو نیکیوں میں ساتھ دے گی۔
آپ کی روح پھر آپ کو سخاوت میں ساتھ دے گی. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بہت ہے سخی نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس تھوڑا ہے پر سخی ہیں. تونگری بدل است نہ بمال است، بزرگی با عقل است نہ بسالت. اس کو غور سے سنیے گا. تونگری کا تعلق دل سے ہے، مال سے نہیں ہے. کتنے مالدار ہیں جو بخیل ہیں، جن کو اپنی ذات دوسروں کی ذات پہ خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہے. بزرگی با عقل است نہ بسال است. بڑا ہونے کا تعلق عقل سے ہے، بڑھاپے سے نہیں ہے. کتنے ایسے ہیں جن کی عمریں تھوڑی ہیں، اللہ نے انہیں عقل، سمجھ، حکمت، بصیرت، موقع شناسی، مردم شناسی، مزاج شناسی دے دی ہے. کتنے ایسے ہیں جن کے بال سفید ہو گئے ہیں، انہیں نہیں ملا. بزرگی با عقل است نہ بسال است، تونگری با دل است نہ بمال است. تونگری کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے، دل سے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تونگری کی انتہا کر دی. حضور نے پوچھا ابی بکر کیا لائے؟ یا رسول اللہ سب کچھ لایا. کہا گھر میں کس کو چھوڑا؟ کہا اللہ اس کے رسول کو. تونگری با دل است نہ بمال است. اپنی ذات کو سمجھنا ہے نا تو اپنی ذات کو ہدیہ دیں پڑھ پڑھ کے. پھر کیا ہوگا؟ اپنا مقام جنت میں آنکھوں سے دیکھ لیں. ہاں، مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ میں اپنا مقام جنت میں دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھ سکتا ہوں، بالکل دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے ولیوں میں، بڑی بڑی محدثین میں، صحابہ اہل بیت کی زندگیوں کے واقعات موجود ہیں. انہوں نے جنت میں اپنا مقام دیکھا، اپنا گھر دیکھا، روایات موجود ہیں. کہا کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا اپنی روح کو ہدیہ کر، اپنی روح کو ہدیہ. کہا کہ میں جنت میں اپنا مقام بھی دیکھنا چاہتا ہوں، اور اگر میرا جنت میں گھر ہے تو اس میں کھانا پینا بھی چاہتا ہوں. میں نے کہا روح کو ہدیہ کر. رب کریم کو کون سی چیز ناممکن ہے؟ میرے آپ کے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے تو ممکن، اللہ کے لیے تو ممکن نہیں ہے. اچھا اس نے ایسا کیا، یوں چھوڑ دیں نیند کم ہو جائے گی. پہلے یوں چھوڑ دیں نا، ٹانگوں کو پکڑ کے کہتے ہیں یہاں پہنچنا میرا کام، نیند آگے آنا تیرا کام. وقت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں. پھر کہتے ہیں کسی فقیر درویش کے پاس گئے تھے، ملا کچھ نہیں. اس وقت تو وقت بیدار تھا اور بدبخت آنکھیں سو گئیں. کیا بات کر رہا تھا؟ ایک بندے کے سونے سے دیکھ لیں کتنا نقصان ہوا. کہا جنت میں کھانا بھی چاہتا ہوں. یہ بات تھی. میں نے کہا اللہ کے لیے کون سی چیز دے رہا ہے؟ ہمارے لیے ناممکن ہے نا، اللہ کے لیے ناممکن نہیں. تو جتنی کسی چیز کی لذت لینا، کتنی چیز کی جتنی جو ہے راحت دینا چاہتا ہے، اتنا یہاں تھوڑا سا مجاہدہ کر لے. اس نے جو اعمال کیے، سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھی، درود پڑھا، اعمال کیے. مجھے ایک دفعہ بات ہوئی، بھول گیا. عرصے کے بعد ملا مجھ سے کہنے لگا جو آپ نے کہا تھا سچ کہا. کیسے؟ کہا جنت میں اپنا مقام دیکھا، پھر مجھے لے گئے. کہا جنت کے کھانے اور مشروب کی چاہت رکھتا ہے. کہا یہ لے کھا. کہا میں ابھی کھانے بیٹھا تھا، تھوڑا سا کھایا تھا. کہا بھی تیرا دنیا میں حصہ پڑا ہے، وہاں پورا کر پھر آنا. اور یوں خواب کہا ایک پل میں، یوں خواب ایک پل میں، یوں خواب ایک پل میں. کہا میرا ختم ہوا نا، تو کہا میرے ہاتھوں سے کھانے کی لذت، منہ میں کھانے کی لذت. اور کہنے لگا ابھی تک ہاتھوں میں خوشبو ہے. اس نے مجھے سنگھائی. یقین جانیے ایسی خوشبو تھی. میں کبھی سوچتا ہوں فواکہ، کبھی کہتا ہوں مشک، کبھی کہتا ہوں گلاب، کبھی کہتا ہوں امبر. نہ معلوم کیا خوشبو تھی. یہ میری زندگی کے اندازے ہیں، وہ تو وہ جانے، اس کا نظام جانے. وہ اب تک اس کے ہاتھوں میں وہ خوشبو تشتہی انفس.
जन्नत देखी, अपना मकाम देखा, फिर मुझे कहने लगा कि दुनिया जन्नत बनवा दे। मैंने कहा ये सवाल तुझे कौन देता है? कहने लगा मेरा नाना है, वो कहते हैं अपने पीर से ये ले आ। नाना है, नाना पुराना हंडिया बाबा, वो बैठ के उसको गुर देता है, कह रहे अपने पीर से ये ले आ। कहने लगा दुनिया जन्नत बना दे। मैंने बन जाएगी। फिर दुनिया हसनत हूं, अगर दुनिया जन्नत ना बनती तो ये दुआ ना होती। सिर्फ ये नहीं, दुनिया जन्नत बनाने की और बेशुमार दुआएं हैं, जिसमें अल्लाह ने कहा कि दुनिया में जन्नत, यानी जन्नत से मुराद दुनिया में भी जन्नत की लज्जतें तुझे मिलेंगी, दुनिया में भी जन्नत की लज्जतें। तो मुझसे कहने लगा दुनिया में जन्नत बना दे। मैंने कहा जिन अमाल की बरकत से आखिरत जन्नत मिल गई है, जो कि बज़ाहिर दुनिया में नामुमकिन है, उन अमाल की बरकत से दुनिया की 70, 80, 90 साल की जिंदगी जन्नत नहीं बन सकती। जिन अमाल की बरकत से आखिरत की 70 लाख, 70 करोड़, 70 अरब साल की जिंदगी जन्नत बन गई। पढ़ बन जन्नत बन जाएगी। दीवानगी काम कराती है, यकीन काम कराता है। ये लफ्ज फिर सुने, दीवानगी काम कराती है, यकीन काम कराता है। ये बात फिर सुने, दीवानगी काम कराती है और यकीन काम कराता है। कानों में किसी ने बदगुमानी डाल दी मुर्शिद खाने मुर्शिद के बारे में, सारी दीवानगी भी गई, यकीन भी गया। हाँ, कानों में बातें आई, दिल में वसवसे डालने वाले वसवसे डालें, पर मेरा यकीन रोज बरोज बढ़ता जाए। इसलिए दीवानगी काम कराती है और यकीन काम कराता है। उसके अंदर दीवानगी और यकीन था। मेरी बात को उसने सुना, सुनने के बाद फिर आगे चला, पढ़ना शुरू किया दीवानगी के साथ। रब ने कर्जे उतरवाए, रब ने बीमारियां खत्म की, रब ने दुख खत्म किए। मुझे कहने लगा कि अब मुझे खतरा है रिस्क मेरे घर में आके जाया ना हो जाए, रिस्क मेरे घर में आके नुकसान ना हो जाए। अब डरता हूं रिस्क इतना आ गया है, अब ये थोड़ा करवा दे। मैंने कहा ना मांग, थोड़ा ना मांग वरना हो जाएगा, ना मांग, कदरदानी कर ले, बढ़ता जा। अपनी रूह को ताकतवर बना ले। बोले बताएं क्या करेंगे? अपनी रूह को ताकतवर बनाए। जिस्म को ताकतवर बनाने के लिए दुनिया जहान की गोलियां, ताकतें, टीके, राहतें, ठंडा निजाम, एसी, गरम निजाम, जिस्म को ताकतवर बनाने के लिए। और रूह को ताकतवर बनाने के लिए कौन सा निजाम होगा? ना अम्मा से सुना, ना अब्बा से सुना, ना अलिफ अनार के कहते से सुना, ना एबीसी वाले, ना ट्यूटर, ना कंप्यूटर, सुना ही नहीं। तस्करे ही नहीं है, तस्करे ही नहीं है ना। जिस चीज के तस्करे होंगे वो चीज वजूद में आएगी, तस्करे ही नहीं। रूह ताकतवर जब बनेगी तो रूह की दुनिया, फिर तेरी कर्जे, बीमारियां, तकलीफें, दुख, मसाइल, मुश्किलात खत्म हो जाएं। अच्छा, बाज़ औक़ात मेरा अल्लाह कहता है कि इसे माल अगर दे दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी नाफरमानी में खर्च करे, इसको थोड़ा दो, थोड़ा दो। नाम था उसका अमीर बख्श, उसको मीरण कहते थे। हाजी साहब के पास आया बैठा था, कभी कहता बच्चा बीमार है, कभी कहता ये तकलीफ है, कभी कहता ये तकलीफ है, कभी कहता है मैंने फलां के हाथ पैसे भी देने। हाजी साहब कहते हैं हाँ 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 कोई मसला नहीं, मैं देता हूं देता हूं देता हूं। उसका मुतालबा था उस दौर में 300 रुपए दे। बैठा रो रहा था। अच्छा, वो इतना रो रहा था, इतना परेशान था, मुझे तरस आ रहा था और मैं अमलन हाजी साहब को जालिम कह रहा था। हाजी साहब तो जालिम आदमी है। वो हाजी साहब की जमीनों, रकबों, जागीरों का कार मुख्तियार, सुप्रिटेंडेंट, निगरान था। तो हाजी साहब कहने लगे हाँ हाँ मसला नहीं, कोई मत।
اور بابا اس کے لیے کھانا لے آؤ. اب جناب اس کے لیے کھانا لائے, کھانا کھایا اس نے. کھانا کھانے کے بعد بھی بھائی یہ جوان کس کے ساتھ ہے, کون سے, اٹھائیں ذرا, آپ اس کو پیچھے لے جائیں, کوئی حال نہیں, مجبوری ہے آپ کی. بھائی اس کو معذور آدمی ہے, مجبور. بھائی تحقیق ہوئی ہے, صدیوں سے ہو رہی ہے, وہ کون سا لفظ ہے جس کو فوراً پڑھیں بولیں تو کائنات کے راز قبولیت کے ایک پل میں آ جاتے ہیں. ان میں ایک لفظ آمین بھی ہے. یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے, تو نے مجھے یہ آمین کا اسم اعظم عطا فرما دیا, اور اس آمین کے اسم اعظم کے ذریعے میرے مسائل, مشکلات, پریشانیاں, ناکامیاں, یہ ساری چیزیں حل ہو گئی. یہ جتنا تیرا کرم ہے, کتنا تیرا احسان ہے. اور پھر آپ غیر محسوس طریقے سے وہ جو قبولیت کے لمحات تھے, قبولیت کی گھڑیاں تھیں, قبولیت کے دن تھے, قبولیت کی راتیں تھیں, قبولیت کے پل پل تھے, ان سب کو اسم اعظم یعنی آمین کے ذریعے اپنے قریب سمیٹ رہے ہیں. آپ کتنے نصیب والے ہیں. آپ ساری باتیں کریں, خیال آ جائے پتہ نہیں اس لمحے دنیا کے کس کونے میں رات ہے, کس کونے میں افطاری ہے. ابھی جب میں بات کر رہا ہوں کیا پتا کہیں افطاری ہے, اور افطاری کے وقت دعائیں مانگنے والے, فریادیں کرنے والے فریادیں کر رہے ہیں, اور کہیں تہجد کا وقت ہے, گڑ گڑانے والے گڑ گڑا رہے ہیں, اور کہیں سحری کا وقت ہے, سحری کے نوری لقمے کھانے والے اللہ سے باتیں بھی کر رہے ہیں. اے اللہ میں ان دعاؤں تک نہیں پہنچ سکتا, میں اناہوں تک نہیں پہنچ سکتا. الفاظ تو الفاظ, میں تو کیفیات تک بھی نہیں پہنچ سکتا. الفاظ, کیفیات, پر مولا میں ان پہ آمین تو کہہ سکتا ہوں, آمین تو کہہ سکتا ہوں. ایک درویش تھے, کعبہ میں دعا مانگ رہے تھے, اے اللہ بھوکا ہوں, کھانا دے دے, کئی دن کا فاقہ ہے, کھانا بھی اچھا کھاؤں گا, اور مانگوں گا بھی تجھ سے, اور مخلوق سے سوال نہیں بھی کروں گا. مانگ رہے تھے. اس دوران ایک صاحب آئے اور کہنے لگے فلاں نام کا بندہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میں ہوں. فلاں ابن فلاں, تیرے باپ کا نام؟ ہاں میں ہوں. تو کہا ادھر آ, دعا چھوڑ کے ایک اور پیچھے بھی گیا. آگے دیکھا تو ایک خوان ہے, دسترخوان ہے, اعلیٰ کھانے ہیں. یہ بیٹھا نا تو دوسرا کہنے لگا, کہہ رہا میرا بھی اس میں حصہ ہے. بھائی تیرا حصہ کیسے ہے؟ اس نے جب دعا کر رہا تھا میں آمین کہہ رہا تھا. جتنی دیر تو نے دعا کی تھی اتنی دیر میں نے آمین کہی تھی, تو میرا بھی حصہ ہے. کہا واقعی حصہ ہے, تیری آمین کی وجہ سے پتہ نہیں میری دعا قبول ہوئی ہو. آئے مل کے کھاتے. روحانی دسترخوان کتنی ہستیوں کو ملے. قیامت کے دن ایک بندہ جائے گا, اللہ پاک فرمائیں گے کیا نیکیاں لایا, کیا عبادات لایا, کیا تسبیحات لایا. تو یا اللہ تو نے توفیق نہیں دی. تو اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے تو نے نیت کی تھی, اگر تو نیت کر لیتا میں تجھے توفیق بھی دے دیتا. کیا بتاؤں آپ کو, کئی سال پہلے کی بات ہے, کئی سال پہلے کی بات ہے. رمضان میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا. تو کوئی 18 سال, 16, 18, 19 سال, پتہ نہیں اتنے سال ہو گئے ہوں. تو رات کو اٹھا, میں سحری کے لیے اٹھا. میں نے اپنے ساتھ کچھ روٹی اس میں سالن رکھا ہوا تھا. پتہ نہیں میری جی میں آیا, یا اللہ روٹی ہو, توے کی ہو, ہاتھ کی پکی ہو, موٹا آٹا ہو, گرم ہو. میں نے کہا عقل کر, ٹرین چل رہی, عوام ایکسپریس تھی, لو اے سی کی بوگی تھی, اور پوری بوگی میں 3-4 بندے تھے, خالی پڑی تھی. رمضان میں سواری کوئی نہیں تھی. آگے گیا نا تو آگے جہاں لیٹرین ٹوائلٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک
سیٹ ہوتی ہے, وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے, 2 روٹیاں مجھے دی, کہہ رہے گرم گرم روٹی ہیں, کھاؤ گے, روزہ رکھنا ہے؟ ہاں. کھاؤ گے سالن؟ میں کہا ہائے نہیں کچھ نہیں, یہ رکھ لو اور میرے ساتھ بیٹھ کے کھا لو. اور پھر مجھے یہ مضمون انہوں نے سمجھایا, یہ سارا مضمون انہوں نے سمجھایا. کیسا رمضان ہوگا جس رمضان کے پل پل پہ کوئی آمین کہنے والا ہوگا, اور کیسا خوش قسمت ہوگا جس کو خوش خضر آ کے روٹیاں بھی کھلائے گا اور مضمون بھی سکھائے گا. مجھے بات سمجھ نہ آئی. میں تھوڑا سا ادھر گیا تو پھر دیکھا نہیں ہے, اب بوگی ادھر سے بند ہے ادھر سے بند ہے. یہ نہیں ہے کہ درمیان میں بعض بوگیوں کے نا راستے ہوتے ہیں, گزرگاہیں ہوتی ہیں, کچھ بھی نہیں. اور پھر بوگی بھری ہوئی نہیں. 2-3 بندے تھے, سفر کر رہے تھے رمضان کا. میں نے حویلی کی طرف آنا تھا لاہور سے. سمجھ آ گئی کہ یوں رہبری بھی ہوتی ہے اور یوں شفقتیں بھی ہوتی ہیں کھانے کی. ہم کتنی بڑی بڑی باتوں پہ نہیں پہنچ سکتے. وہ تن گئے, وہ من گئے, وہ جذبے گئے. ہر آنے والا دور فتنوں کا دور, ہر آنے والا دور معصیت کا دور, گناہوں کا دور, ہر آنے والا دور بے برکتی کا دور. وہ برکت لٹتی چلی گئی. ایک درویش تھے, باسی روٹی 2 درہم میں دیتے تھے, تازہ روٹی 1 درہم میں دیتے تھے. یہ کیا بات ہے؟ فرمایا جتنا بھی دور گزرتا جا رہا برکت کم ہو رہی. یہ باسی روٹی کو برکت والا دور ملا ہوا ہے, تازی روٹی کو برکت والا دور نہیں ملا. یہ 1 درہم روٹی کا 1 درہم برکت کا. ایک درہم روٹی کا اور 1 درہم برکت کا لیتا. ہم ان برکتوں والے دور کو سنتے ہیں کس سے. اب تو لوگوں کو قصوں کا ہی پتہ نہیں. اس سبجیکٹ کا مطالعہ اسٹڈی اور ہمارے کانوں میں آوازیں نہیں آ رہی. 5 گھنٹے کی دعائیں, مراقبے, مناجات. اور ایک آخری تصور اور بتاؤں, بڑا دلچسپ تصور ہے. یا اللہ, کوئی دکھی آ رہا تھا, کوئی غم کما رہا تھا, کوئی بدحال اور بے حال تھا, اور کسی سخی نے اس کی ضرورت پوری کر دی, اور اس کے دل سے بے ساختہ دعا نکلی, اور تیرے فرشتوں نے ایسے پروں پہ اٹھا لی دعا اور عرشوں پہ لے گئی, اور تو نے اس مضطر, بے چین, مظلوم, بھوکے, پیاسے, دکھی اور دکھیارے کی دعا کو قبول کیا تھا. اے اللہ, میں اس دکھیارے کی یہ دعا اس کے حق میں قبول ہوئی تھی, اس پہ بھی آمین کہتا ہوں. دنیا کے کسی کونے میں, کسی رمضان نہیں, رمضان کے علاوہ کسی دنیا کی جگہ پہ کہیں کوئی دکھیارا, کوئی غم کمارا, کوئی بے بس, کوئی لاوارث, کوئی فقیر, کوئی ایسی تیری بندی جس کی عصمت لٹنے کے قریب تھی, تو نے اس کی مدد کر دی, اس کو حیا کی اوڑھنی, ردا اور چادر پہنا دی, اور اس کے اندر سے بے ساختہ دعا نکلی تھی. مولا, میں اس دعا پہ بھی آمین کہتا ہوں. وہ دعا کیا تھی مجھے خبر نہیں, وہ کون تھا, وہ لمحہ کیا تھا, وہ گھڑی کیا تھی, مجھے کوئی خبر نہیں. وہ پل کیا تھا, وہ جگہ کیا تھی, مجھے کوئی ہوتا نہیں. سبحانک لا علم لنا, تو اپنے علم خود جانے, تیرے علم کا تجھے پتا ہے. پر میں تو پاگلوں اور دیوانوں کی طرح آمین کہتا پھرتا ہوں. میں کوکا میرا 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 میرا, انہیں ٹکڑیاں دی میں کفنی بڑھاواں تے کوکا میرا 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 میرا. مولا, مجھے پتہ نہیں, یقین جانیے اتنا طاقتور عمل ہے برکتیں لینے کا.
راحتیں لینے کا، رحمتیں لینے کا، خوشیاں اور خوشحالیوں کو پانے کا، عزتیں اور شان و شوکت کے تاج سجانے کا، مشکلات، بیریلز، ہرڈلز، زندگی کی ناکامیوں کو ہٹوانے کا، راحتوں اور کامیابیوں کے تاج سر پہ سجانے کا اتنا کامیاب عمل ہے۔ صرف آمین، وضو ہے یا نہیں ہے، پاک ہے، کس حالت میں ہے، بس خیال آ جائے تو اس تصور کے ساتھ کسی مظلوم کی دعا، کسی دکھیاری کی دعا، کسی عورت کی، کسی بیٹی کی آنچل اور عزت بچا اس کے دل سے نکلنے والی دعا، کسی جانور کی دعا، کسی مظلوم جانور کی، کسی دکھیارے جانور کی دعا، کسی انسان کی دعا، کسی سجدے کی، کسی افطار کی، کسی سحری کی، کوئی تہجد کی، کوئی اشراق کی، کوئی چاشت کی، کوئی اوابین کی، کوئی فرضوں کی، کوئی اذان کے بعد کی دعا، کوئی قبولیت کی کسی لمحے اور کسی گھڑی کی دعا۔ مولا مجھے نصیب نہیں ہوئی، یا میری غفلت نے اس کو ضائع کیا اور کاملین نے اسے پا لیا۔ سخیا کا میرے پاس آج آمین کا موقع تو ہے نا، یہ سانسوں کی لڑیاں، یہ سانسوں کے تانے بانے جو چل رہے، میرے پاس آمین کا موقع تو ہے نا۔ اللہ میں آمین کہتا ہوں، بس اگر میں تسبیح لے کے بیٹھ جاتا ہوں اور اسی تصور کے ساتھ کئی کی تسبیح آمین کے پڑھ لیتا ہوں، آمین آمین، گڑ گڑا کے، ٹھہر ٹھہر کے آمین، کسی مظلوم کی دعا پہ آمین، کسی جانور کی دعا پہ آمین، کسی بے زبان کی دعا پہ آمین، کسی روزے دار کی، کسی فقیر کی، کسی مجبور کی، کسی سخی کی، کسی باپ کی دعا، کوئی ماں کی دعا، آمین آمین۔ بڑا عمل ہے، بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، لگتا کچھ نہیں، ملتا بہت کچھ ہے، لگتا کچھ نہیں، بہت کچھ ملتا ہے۔ اس دن کچھ خدمت والے نا خدمت کر رہے تھے، حویلی میں کچھ خدمت کر رہے تھے، میری جی میں آئی میں ان کو کیا دعا دوں؟ ہمارے مرشد فرماتے تھے ایک ہے دعاؤں کے لیے کہنا، ایک ہے دعائیں بے ساختہ لینا۔ تو میرے جی میں آئی میں کیا دعا دوں؟ میں نے ان کے لیے ایک تسبیح آمین کی پڑھی اور اس تصور کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ سخیا کا وہ جتنی آمین اور جتنی قبولیت ہواؤں اور فضاؤں میں ہے، ان سب کی آمین انہیں دیتا ہوں، ان سب کی آمین ان کی نسلوں کو دیتا ہوں۔ میں صلہ دے کیا سکتا ہوں؟ بھکاری بھکاری کو کیا دے سکتا ہے؟ منگتا منگتے کو کیا دے سکتا ہے؟ خالی خالی کو دے ہی کیا سکتا؟ میں نہیں دے سکتا، پر مولا تو کریم ہے، تو ہی نہیں دے دے۔ تو آمین کے اس عمل کو اپنی زندگی میں کبھی ضائع نہ کیجیے اور اس کے تہ تک پہنچیے گا اور اس کے نچوڑ کو دیکھیے گا۔ میں نے کتنی گہری بات کی ہے، آپ سوچتے جائیں گے، آپ پہ اس میرے آج کے تھوڑے سے درس آدھے گھنٹے کی بات پہ آپ پہ مضامین کائنات کھلتی چلی جائے گی۔ کیا عجیب بات ہے، آج تک اس بات کو ہم نے سوچا ہی نہ تھا، اور کتنے سال ایسے گزر گئے، کتنے لمحے ایسے گزر گئے، ہم صلحاء، اولیاء، انبیاء، صحابہ، اہل بیت کی دعاؤں کی آمین اور قبولیت سے محروم رہے۔ ایک ہے وہ دور مل جائے، ہم ان کے دور ساتھ شامل ہو جائیں، ایک ہے وہ دور نہیں ہے، لیکن اس دور کی دعاؤں کو اللہ کے پاس ڈیٹا ہے نا، اللہ کے پاس تو سارا ڈیٹا ہے، ریکارڈ ہے۔ تو اللہ میں آمین کے ذریعے ان دعاؤں کی قبولیت تو سے چاہتا ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آمین آمین
آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما۔ 3 تسبیحات نماز تلاوت کا اہتمام کرتے رہیں، اپنے حلال حرام جائز ناجائز پہ بہت زیادہ نظر رکھیں، اور سب سے زیادہ فائدہ اس سے ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے۔ ہم سب رابطے کے محتاج ہیں، اور اللہ پاک ہمیں اپنی خیروں میں، برکتوں میں، رحمتوں میں رکھیں، اور انشاءاللہ بہت احتیاط کریں۔ یہ 70 دکھ والی کتاب بہت سے لوگوں نے بیچنا شروع کر دی ہے، ایسا نہ ہو یہ رزق تو ان کو کھا جائے گا، جو پیسے جو ملیں گے ان کی تو نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ ان کو سمجھائیں، احتیاط کریں کہ یہ تو خدا نہ خواستہ اس کا اگر ایک پیسہ بھی ملا تو ان کی تو نسلیں برباد، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں ہوں گی۔ لڈو بنانے اور پیک کرنے کے لیے پورا ہفتہ ہمارے پاس احباب تو لڈو بنانے اور پیک کرنے کے لیے تسبیح خانے ضرور آیا کریں۔ وہ ہاتھ خوش قسمت ہیں جن ہاتھوں سے اللہ کی مخلوق کھائے گی۔ اب درود پاک شفا پڑھیں گے اور ہم سورۃ اخلاص شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اب ڈوب کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے، پھر میں اللہ الصمد کی ضربیں لگائیں گے اور بہت بآواز بلند، پھر اللہ الصمد کے بعد پھر انشاءاللہ دعا ہوگی، مراقبہ ہوگا۔ تو ابھی ڈوب کے پوری توجہ کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھنا شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ ڈوب کے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، وجدان سے پڑھیں۔ اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔
ڈوب کے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، وجدان سے پڑھیں۔ اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ ڈوب کے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، وجدان سے پڑھیں۔ اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ ڈوب کے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، وجدان سے پڑھیں۔ اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد، الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔
اللہ الصمد. ڈوب کے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، وجدان سے پڑھیں. اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اللہ الصمد، اللہ الصمد. اللہ الصمد. الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. ڈوب کے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، وجدان سے پڑھیں. اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اللہ الصمد، اللہ الصمد. اللہ الصمد. الصمد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. ڈوب کے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، وجدان سے پڑھیں. اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اللہ الصمد، اللہ الصمد. اللہ الصمد. الصمد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. اللہ الصمد.
الصمد. ڈوب کے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، وجدان سے پڑھیں. اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اللہ الصمد، اللہ الصمد. اللہ الصمد. خیرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام. اللہ اس سورۃ اخلاص کو قبول فرما لے، اس کے نور، اس کی برکتیں ہمیں عطا فرما. ہماری امت کو، پوری امت کو عطا فرما، ہماری نسلوں کو عطا فرما. اس کا نور، اس کی برکتیں عطا فرما، اس کا نور، اس کی برکتیں عطا فرما، اس کی خیریں عطا فرما، اس کی عطائیں عطا فرما، اس کی برکتوں میں برکت، برکتوں میں برکت، برکتوں میں برکت عطا فرما. اے سخی آقا ہمیں محروم نہ فرما، ہماری کسی خطا گناہ کی وجہ سے محروم نہ فرما، ہماری کسی خطا گناہ کی وجہ سے محروم نہ فرما. ہماری دنیا بہتر کر دے، ہماری آخرت بہتر کر دے، اور دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری کر دے. سخی کسی در کا محتاج بھیکاری نہ بنا، اپنے در کا منگتا اور محتاج بنا، اپنے در کا منگتا اور محتاج بنا. یا اللہ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، ہر فتنوں سے بچا، ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما. کسی کا فقیر منگتا محتاج نہ بنا، اپنے در کا منگتا، اپنے در کا فقیر بنا. الہی آنے والوں کی جھولیاں بھر دے، آنے والوں کی جھولیاں بھر دے، آنے والوں کی منتیں پوری کر دے، مرادیں پوری کر دے، مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے. سخی غیب سے ہماری ضرورتیں پوری کر دے، ہماری ہر مشکل ختم کر دے. اے اللہ ہر آمین کو قبول فرما، آمین کی آمین کو قبول فرما. بچوں کو، بوڑھوں کی آمین قبول فرما، فرشتوں کی آمین قبول فرما، نیک صالح جنات کی آمین قبول فرما. ہمیں محرومی سے بچا، ہماری مشکلیں آسان فرما، کوئی بھی خالی نہ جائے. اللہ اپنے غیب کے خزانے سے سورۃ اخلاص کی برکت اور اس مجمع کی برکت سے سب کی آسیں پوری کر دے، امیدیں پوری کر دے، دعائیں قبول کر دے، آہیں قبول کر دے. اللہ بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے. ہماری حاضری قبول کر لے، ہماری مشکلیں حل کر دے، ہماری ناکامیاں دور کر دے. اے آمین کو قبول فرمانے والے اللہ، اس مجمع کے ایک ایک بندے کے روئے روئے میں جتنے درد ہیں، غم ہیں، جادو اثرات بندشیں ہیں، ناکامیاں، مشکلیں، پریشانی ہیں، اللہ روئے روئے میں سے، انگ انگ میں سے وہ چن لے اور چن لے، اور اس میں نور راحتیں بھر دے، اس میں برکت عافیتیں بھر دے، اس میں کرم اور عطائیں دے دے. ہماری ہر مشکل دور کر دے، ہماری ہر پریشانی دور کر دے، ہمارے سارے غم دور کر دے. اور آمین کہنے والوں کو بھی عطا فرما، سننے والوں کو بھی عطا فرما، دیکھنے والوں کو بھی عطا فرما. بس عطا فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما، اور محرومی سے بچا. دنیا آخرت کی ساری عزتیں، برکتیں، راحتیں، رحمتیں عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ الخیرین. یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین
یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ اس سورۃ اخلاص کو قبول فرما لے، اس کے نور، اس کی برکتیں ہمیں عطا فرما، ہماری امت کو، پوری امت کو عطا فرما، ہماری نسلوں کو عطا فرما، اس کا نور، اس کی برکتیں عطا فرما، اس کا نور، اس کی برکتیں عطا فرما، اس کی خیریں عطا فرما، اس کی عطائیں عطا فرما، اس کی برکتوں میں برکت، برکتوں میں برکت، برکتوں میں برکت عطا فرما۔ اے سخی آقا ہمیں محروم نہ فرما، ہماری کسی خطا گناہ کی وجہ سے محروم نہ فرما، ہماری کسی خطا گناہ کی وجہ سے محروم نہ فرما، ہماری دنیا بہتر کر دے، ہماری آخرت بہتر کر دے، اور دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری کر دے۔ سخی کسی در کا محتاج بھیکاری نہ بنا، اپنے در کا منگتا اور محتاج بنا، اپنے در کا منگتا اور محتاج بنا۔ یا اللہ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، ہر فتنوں سے بچا، ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، کسی کا فقیر منگتا محتاج نہ بنا، اپنے در کا منگتا، اپنے در کا فقیر بنا۔ الہی آنے والوں کی جھولیاں بھر دے، آنے والوں کی جھولیاں بھر دے، آنے والوں کی منتیں پوری کر دے، مرادیں پوری کر دے، مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے، سخی غیب سے ہماری ضرورتیں پوری کر دے، ہماری ہر مشکل ختم کر دے۔ اے اللہ ہر آمین کو قبول فرما، آمین کی آمین کو قبول فرما، بچوں کو، بوڑھوں کی آمین قبول فرما، فرشتوں کی آمین قبول فرما، نیک صالح جنات کی آمین قبول فرما، ہمیں محرومی سے بچا، ہماری مشکلیں آسان فرما، کوئی بھی خالی نہ جائے۔ اللہ اپنے غیب کے خزانے سے سورۃ اخلاص کی برکت اور اس مجمع کی برکت سے سب کی آسیں پوری کر دے، امیدیں پوری کر دے، دعائیں قبول کر دے، آہیں قبول کر دے۔ اللہ بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، ہماری حاضری قبول کر لے، ہماری مشکلیں حل کر دے، ہماری ناکامیاں دور کر دے۔ اے آمین کو قبول فرمانے والے اللہ، اس مجمع کے ایک ایک بندے کے روئے روئے میں جتنے درد ہیں، غم ہیں، جادو اثرات بندشیں ہیں، ناکامیاں، مشکلیں، پریشانی ہیں، اللہ روئے روئے میں سے، انگ انگ میں سے وہ چن لے اور چن لے، اور اس میں نور راحتیں بھر دے، اس میں برکت عافیتیں بھر دے، اس میں کرم اور عطائیں دے دے، ہماری ہر مشکل دور کر دے، ہماری ہر پریشانی دور کر دے، ہمارے سارے غم دور کر دے، اور آمین کہنے والوں کو بھی عطا فرما، سننے والوں کو بھی عطا فرما، دیکھنے والوں کو بھی عطا فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما، اور محرومی سے بچا، دنیا آخرت کی ساری عزتیں، برکتیں، راحتیں، رحمتیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ